بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رات آخری سلام تو کر لیا تھا، الوداع بھی کہہ دیا تھا، جانے کی اجازت بھی مل گئی تھی، مگر طبیعت سیر نہیں ہوئی۔ فجر کی اذان مسجد نبوی میں گونجی، ایسے لگا ہر شے اللہ اکبر کہہ رہی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے میناروں، سارے گنبدوں، سارے بابوں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ بندگان خدا رات سے ہی منتظر ہے۔ بہت سارے عشاق آج رخصت ہو رہے ہیں۔ فجر کی مسجد نبوی میں آن کی آخری نماز ہے۔ فجر کی نماز میں دھیان روضہ رسول کی جانب لگا رہا۔ ایک دفعہ پھر حاضری دے دی جائے، ایک دفعہ پھر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے، ایک دفعہ پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے آنسوؤں کے نذرانے پیش ہوں۔ درود و سلام سے زبان تر ہو، درود پڑھتے پڑھتے زندگی کی شام ہو جائے۔ نماز فجر کے بعد عشاق باب اسلام کی طرف لپکے، بابا امین ساتھ ہے، آخری سلام کرنا ہے، لو جی پیشی ہو گئی۔ آنکھیں پرنم، سر جھکا ہوا، لغزشوں گناہوں خطاؤں میں لتھڑا ہوا، دنیاوی جھمیلوں کے چکر میں گم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہیں۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، بار بار پیش کیا، شرطے سے نظریں بچا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا رہا اور کھڑا رہا۔ آخر نظر پڑ گئی، شرطے نے کہا جلدی بھئی، جلدی کریں، آگے جانا پڑا۔ شرطے سے بحث لا حاصل آگے بڑھنا پڑا، مڑ مڑ کر بار بار زور سے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ آخری سلام پیش کیا، مدینے والو سدا خوش رہو، مکہ والو تم سب پر ہمیشہ سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو عظمتوں اور رفتوں والے مکہ اور مدینہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، مزید بلندیاں، عظمتیں اور رفتیں حاصل ہوں، آمین۔ مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے، بچوں نے، بڑوں نے، مردوں عورتوں نے، سب نے 40 دن تک ہمارا خوب خیال رکھا۔ کیسے بڑے دل والے لوگ ہیں۔ حج کے دنوں میں اور اس کے بعد جب تک ہم مکہ اور مدینے میں رہے، یہ لوگ حرمین شریفین میں نظر نہ آئے، تاکہ اللہ کے مہمان تنگ نہ ہوں، ان کو پرابلم نہ ہو۔ جہاں جہاں گئے محبت سے، خوش دلی سے استقبال کیا، پیار اور محبت نشاور کیا۔ مکہ اور مدینے کے بڑے بھی لاجواب، بچے بھی باکمال۔ عاشوراء والے دن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اپنے دسترخوان پر لے جاتے رہے۔ ننھے منھے عرب بچے نے میرا بیگ کھجوروں سے بھر دیا، ایک اور بچے نے روٹیوں والا تھیلا آگے کر دیا۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ امن اور سلامتی والے شہر ہیں۔ ان شہروں میں ہر وقت رحمت برستی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے دونوں شہروں کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنایا ہے۔ امن اور سلامتی کے باسیوں، خدا حافظ۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ میں سر جھکا کر عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پرنم آنکھوں سے میرے مکے اور مدینے کے باسیوں، تمہیں اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اللہ تمہارا ہمیشہ حامی و ناصر ہو اور سدا تم پر رحمتیں اور عنایتیں برستی رہیں۔ بابا امین نے جنت البقیع نہیں دیکھا تھا۔ اسلام کے بعد قبرستان کا رخ کیا، مطلب ابر آلود ہے۔ ابھی ابھی نماز فجر ہوئی ہے، فضا میں خنکی ہے۔ بندے پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جہاں سینکڑوں لوگ پہلے سے موجود تھے، باقی آتے جا رہے تھے، لوگ شوق سے، محبت سے قبرستان میں پھر رہے تھے۔ کوئی کسی قبر کی تلاش میں ہے، کوئی کسی کی۔ بہت سے افراد پرانی کتابیں اور نقشے لے کر آئے ہیں اور ان کی مدد سے قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ شرطے اور سعودی سند یافتہ علماء لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ قبرستان میں آنے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ ایک حاجی نے قبرستان سے مٹی اٹھائی، شرطے نے دیکھ لیا، عالم نے بھی دیکھا، اسے سمجھایا کہ یہ غیر شرعی حرکت ہے، اسے سمجھ آ گئی، مٹی واپس پھینک دی۔ شہر خموشہ کے باسیوں کو حدیث کے مطابق سلام کرو۔
جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین، علماء کرام وغیرہ ہزاروں کی تعداد میں اس قبرستان میں استراحت فرما رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پورے قبرستان کے ارد گرد ایک نور کا ہالہ سا بنا ہوا ہے، نور کی چادر اس کے اوپر تنی ہوئی ہے۔ مجھے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جانا تھا، وہاں پہنچ کر اسلام عقیدت پیش کرنا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے قربانیاں اور ان کی مظلوم شہادت یاد آئی۔ مجھے جنت البقیع میں سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ نور والی جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر لگتی ہے۔ یہاں آ کر میں تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتا ہوں۔ بابا امین نے بتایا، وہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، نئی قبریں بھی بن رہی ہیں۔ اس قبرستان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ساری قبریں کچی ہیں، تقریباً ایک جیسی ہیں۔ قبروں پہ پتھر رکھے ہیں، ایک سرہانے پہ ایک پاؤں کی طرف۔ چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں۔ شہر خاموشہ میں سکون ہے، امن ہے، چین ہے، سلامتی ہے، لوگ ہی لوگ ہیں۔ مگر شرطے سب کو کہہ رہے ہیں، جلدی کریں بھائی صاحب، جلدی کریں۔ آپ نے بقیع کا وزٹ کر لیا ہے تو باہر آ جائیں، اور لوگ اندر آنے کے منتظر ہیں۔ بقیع سے باہر نکلے تو مسجد نبوی کے مینار اور گنبد خضرا نکھرے نکھرے نظر آئے۔ بابا امین سے کہا، موقع ہے، جی بھر کے دیکھ لو مسجد نبوی کے در و دیوار کو، گنبدوں کو، میناروں کو اور گنبد خضرا کو۔ صحن میں بیٹھ گئے، نظریں گنبد خضرا سے ہٹ نہ رہی تھیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار اب خوابوں میں، خیالوں میں، تصوروں میں رہیں گے، یاد آئیں گے، ہمیشہ یاد آئیں گے، یاد آتے رہیں گے جب تک دوبارہ نہ آئیں۔ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے، جلد دوبارہ حاضری ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حج کرا دیا، تمام مناسک ادا ہو گئے۔ حج کے ساتھ حاجیوں کی خدمت کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ پہلے دن سے لے کر آخری رات بلکہ آج صبح تک مریض آتے رہے، علاج ہوتا رہا، سب دوائیاں موجود تھیں، حاجیوں کا خوب علاج کیا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے حاجیوں کا انڈیا، ملیشیا، انڈونیشیا، چین، پاکستان کے شہروں، ایبٹ آباد، پشاور، فیصل آباد، لاہور اور دوسرے شہروں کے مریض آتے رہے، دوائیاں لے کر شفا یاب ہوتے رہے، دعائیں دیتے رہے۔ مدارس اور بمبئی کے بابے اور خلائیں تو ہماری دیوانی ہو گئیں، ڈاکٹر صاحب آپ کی دعا بڑھیا ہے، ہم شفا یاب ہو گئے، بہتر ہو گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو دعائیں بچ گئیں وہ بھی مدینے کے باسیوں کے حوالے کیں، تاکہ مدینہ والے ہماری دعائیں استعمال کریں اور ہمیں دعائیں دیں، اور ان دعاؤں کے تفعیل جلد دوبارہ بلاوا آ جائے۔ آخر وہ گھڑی آ گئی، وہ وقت آ گیا، بسیں آ گئیں، سامان لوڈ ہو گیا، وداع کا وقت آن پہنچا۔ مدینے کی گلیوں کو، مدینے کی راہوں کو، مسجد نبوی کے میناروں کو جی بھر کے دیکھ لو، ان فضاؤں کو، ہواؤں کو محسوس کر لو، سانسوں میں بند کر لو۔ شاہ جی بولے، دعائیں کریں، آنسو بہائیں، خدا حافظ، مسجد نبوی کے میناروں خدا حافظ۔ وہ سامنے احد پہاڑ ہے، سید الشہداء کا مزار ہے، شہدائے احد کی آرام گاہ ہے، مدینے کا چپا چپا، انچ انچ متبرک ہے، مقدس ہے، بس جا رہی ہے، مدینے کی راہوں سے، سڑکوں سے گزر رہی ہے۔ سارے ساتھی آپ دیدہ ہیں، وقت گزر گیا، 40 دن کا پتہ ہی نہ چلا۔ مکے میں، مدینے میں آ کر ایسے لگتا تھا صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ادھر ہی کے باسی ہیں، مگر شاہ صاحب نے صبح صبح آ کر بتایا، مہلت ختم ہو گئی، دن بیت گئے، اب واپسی ہے۔ مدینۃ النبی سے بہت یاد آئیں گے یہ دن، وہ کعبۃ اللہ کا دیدار، اللہ کے گھر کے گرد پھیرے، اماں ہاجرہ کے پیچھے پیچھے سعی، اور پھر مسجد نبوی کے میناروں کی دید، گنبد خضرا کا نظارہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرم کی اذان اور نماز، مسجد نبوی میں اذان کی گونج، مسجد نبوی کے بے شمار گنبد، ریاض الجنہ، سب سے بڑھ کر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب اسلام سے داخل ہونا، سلام کرنا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، بار بار سلام کے لیے جانا، دوبارہ
2 بار عمرے کے لیے مکہ سے مدینہ اور مدینے سے مکہ کے سفر، ذی الحلیفہ سے احرام باندھ کر کفن پوش ہونا، مدینے کی گلیوں کے راہی ہونا، مقدس مقامات کی زیارتیں کرنا، کبھی غار ہیرا میں، کبھی غار ثور میں، احد کے پہاڑ پر، غزوہ خندق میں، مدینے کے میوزیم میں، بئر عثمان، بئر عروہ، بئر ارس اور بئر طلحہ کا دیدار، بئر روحہ سے شفا والا پانی پینا، ہر وقت ہر گھڑی آب زمزم سے سیر ہو رہنا، ہر گھڑی ہر لمحے مضطرب اور منتظر رہنا، کبھی بیت اللہ کے لیے، کبھی طواف کے لیے، نماز کے لیے، نوافل کے لیے، سلام کے لیے، ریاض الجنہ کے لیے، بقی کے لیے، راتوں کا جگراتا، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھنا، اللہ کے گھر کو بار بار تکنا، اس کا دیدار کرنا، کرتے جانا، وہ بیت اللہ کی دیواروں کا لمس، اللہ کے گھر کی دیواروں کو محبوب کی طرح دیوانہ وار بوسے دینا، طواف کے وہ پھیرے، سب سے بڑھ کر اماں ہاجرہ کی تقلید میں سعی کے پھیرے، کفن پوش ہو کر سب کچھ تیاگ کر، مینا میں قیام، مزدلفہ کی وہ کھلے آسمان تلے رات، شیطان کو کنکریاں، کفن پوش ہونے کے ساتھ ساتھ عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے، بال منڈوا کے اللہ کی راہ میں قربانی، مکہ اور مدینے میں آقا اور جانثاروں کے نقش پا کی تلاش، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ناموں سے منسوب مساجد کے چکر، مسجد قباء کے چکر، مسجد قباء میں بغیر احرام باندھے عمرہ کرنا، وادی جن کا حیرت کدا، ذو الحلیفہ میقات پر احرام باندھنا، یہ سب یاد آئیں گے۔ 40 روز کا پتہ بھی نہ چلا، ابھی کل ہی تو ادھر آئے تھے، ایسے ہی گزر گئے۔ جو شروع ہوتا ہے وہ ختم بھی ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، باقی سب فنا ہونے والا ہے۔ مدینے کی حدود ختم ہونے والی ہے، مدینے کی گلیوں کو، مسجد نبوی کے میناروں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، ارض مقدس کے رہنے والوں، ہمارے لیے فرش راہ بچھانے والوں، مکہ کے باسیوں کو، مدینے کے مکینوں، سب کو سلام۔ بسیں رواں دواں ہیں جدہ کی طرف، سارے ساتھی آبدیدہ ہیں، پریشان ہیں، آنکھیں پرنم ہیں، جدائی کا غم، بچھڑنے کا غم۔ یہ سارے تو بڑا بولنے والے تھے، عورتیں تو بیٹھتے ہی شروع ہو جاتی تھی، سب کو چپ سی لگ گئی ہے، ایک دوسرے کی طرف کن آنکھیوں سے اور چور نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ دیا تو ویسے ہی نہیں بولتا تھا، رشیدہ بیگم تو ایک لمحہ چپ نہ رہتی تھی، روبینہ پر تو ہمیشہ بولتی رہتی تھی، عتیق الرحمن بھی باتیں کرنے میں کسی سے کم نہ تھا، اور بھی بولنے والے تھے، اصل میں سب کے دل غم سے چور ہیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے تو ایسے لگتا تھا کہ ہم ہیں ہی یہاں کے باسی، سالوں سے، صدیوں سے ادھر ہی رہ رہے ہیں، اب یہیں رہنا ہے، ادھر ہی بسیرا ہے، یہی اصل مسکن ہے۔ سچی بات بھی یہی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، مدینہ کے دنیا کے کسی خطے میں ہوں، کسی قوم، رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کا جسم تو کسی اور جگہ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، مگر اس کی روح مکہ اور مدینے کے گرد ہی گھومتی ہے، اور روح کے ساتھ جب جسم کا حج کے لیے آنا ہوتا ہے، پھر روح اور جسم کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ تعلق بغیر کسی واسطے کے۔ وہاں تو روح ہوتی ہے، اللہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، بیت اللہ ہوتا ہے اور بندہ، اور پھر مدینہ منورہ میں تو جب بندہ روح کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر حاضری دیتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسا بے خود ہو جاتا ہے، ایسا بے قرار ہوتا ہے، ایسا بے چین ہوتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی اگر کچھ نظر آنا باقی رہ جاتا ہے، اس کے خوابوں، خیالوں کا کوئی اور مرکز رہ جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف گنبد خضرا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، جہاں جا کر جب وہ سلام پیش کرتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی جھمیلوں، دنیاوی مسئلوں، مصیبتوں کو تیاگ کر کے
ادھر جو آیات ہے تو اسے سب کچھ مل گیا ہے۔ اس نے گوہر مقصود پا لیا ہے، وہ ہلکا ہو گیا ہے، آزاد ہو گیا ہے۔ جس طرح احرام باندھ کر اس نے رنگ و نسل، امیری غریبی، چھوٹے بڑے، گورے کالے، ذات برادری اور عہدے کے سارے فرق مٹا دیے تھے۔ سب محمود و ایاز، غریب امیر، افسر اہلکار، وزیر چپڑاسی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تھے۔ سب ایک ہو گئے تھے، ہر طرح کے دنیاوی فرق اور امتیاز مٹ گئے تھے۔ احرام اور کفن ایک ہیں، دونوں انسان کو اس کی اصلیت یاد دلاتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں انسان کا رخ مال کے حقیقی کی طرف ہوتا ہے۔ احرام باندھ کر وہ دنیا کے تمام بکھیڑوں، تمام فکروں، تمام دنیاوی آرائشوں، ثقافتوں سب کو چھوڑ کر کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں، بس تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں۔ بس جاتی جا رہی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار اب نظر نہیں آ رہے۔ سب ساتھیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ احد کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ شاہ صاحب بھی چپ تھے، ان کی آواز نے سکوت توڑا، یہ سامنے احد کے پہاڑ ہیں، ان کو جی بھر کے اور محبت سے دیکھ لو، ان کے تصور کو آنکھوں میں بسا لو۔ آقا ان پہاڑوں سے محبت کرتے تھے، یہاں آیا کرتے تھے، یہاں آقا کے چچا شہید ہوئے تھے۔ 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا تھا، آقا زخمی ہوئے تھے۔ وہ دیکھیے سامنے احد پہاڑ شک ہوا تھا، آقا کا بستر بننے کے لیے، آقا کو جگہ دینے کے لیے۔ احد پہاڑ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ سور پہاڑ نظر آ رہا ہے، حرم کی حدود سے نکل رہے ہیں۔ فرمایا، آقا نے حرم کی حدود پہاڑوں کے درمیان ہے، حرم کی حدود سے نکل آئے ہیں۔ حرم کی حدود یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سڑک کے دونوں طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ راستہ ہے غیر مسلموں کے لیے، غیر مسلم حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شکر ہے کوئی تو ایسی جگہ ہے جہاں غیر مسلموں کے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے، انکار کرنے والوں کے ناپاک قدم نہیں پڑتے۔ گاڑی جاتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، مدینے سے مکہ جاتے ہوئے اور مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے۔ ہجرت کا سفر یاد آ رہا ہے کہ کس طریقے سے، کن راہوں سے گزر کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی۔ 1423 سال پہلے کا مدینہ اور مکہ تصور کریں، اونچے لمبے کالے مٹیالے پتھریلے پہاڑ، بے آب و گیا وادیاں، نہ پانی نہ کچھ، اور دور دور تک آدم کا نشان نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں دشمنوں سے بچتے ہوئے پیدل چلے جا رہے ہیں۔ اللہ چاہتے تو یہ کچھ مشکل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لمحے میں فرشتوں کے ذریعے مکہ سے مدینے پہنچا دیتے، جس طرح ایک لمحے میں آقا معراج کے سفر پہ روانہ ہوئے تھے۔ لیکن آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رہتی دنیا تک کے لوگوں اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل دراصل مسلمانوں کو سبق دیتا ہے، بتاتا ہے کہ گوہر مقصود اس وقت تک حاصل ہوتا ہے جب بندہ اسے حاصل کرنے کے لیے دل جمی سے، ہمت سے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے بس میں جو ہو وہ کر گزرے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا سفر سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ انسان کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دینی چاہیے۔ جب انسان اپنی پوری کوشش کر لے تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ ہجرت نبوی کا یہ سبق ہے کہ اسلام کی سربلندی اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے انسان کو اپنا گھر بار، جان مال، اہل و عیال اور قبیلہ سب کچھ بھی چھوڑنا پڑ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، سعادت شرف کی بات ہے۔ قربانی یثرب کو مدینہ منورہ میں بدل دیتی ہے، اور پھر مسلسل جدوجہد مدینہ منورہ کی تاریخ کو بہترین ریاست میں تبدیل کر دیتی ہے۔ وادیاں گزرتی جا رہی ہیں،
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے لیے دشوار گزار راستہ اختیار کیا تھا۔ وادی قدید بھی یہ وہی وادی قدید ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے تھے کہ وہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عورت ام مبد نے اپنی بکری پیش کی۔ سوکھی مریل سی بکری کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لگے تو بکری دودھ دینے لگی۔ سب نے سیر ہو کر اس بکری کا دودھ پیا۔ عورت کا میاں آ گیا، اس نے بتایا کہ آج تو رحمت ہی رحمت ہو گئی ہے۔ اسے کیا معلوم کہ آج اس کے گھر میں رحمت للعالمین آئے ہوئے ہیں۔ وادی قدید گزر چکی۔ ام مبد کی وادی قدید کو سلام عقیدت پیش کیا۔ اب سفر تھوڑا رہ گیا ہے، جدہ شہر آنے والا ہے۔ جدہ سعودی عرب کا جدید ترین شہر ہے۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں نظر آتے ہیں۔ فلک شگاف کئی منزلہ عمارتیں، بڑے بڑے سٹورز، شاپنگ پلازا، ساحل سمندر، یہاں لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ مگر شکر ہے کہ عرب عورتیں وہاں بھی پورے پردے میں ہوتی ہیں۔ برقع اور حجاب عرب عورت کا لازمی جزء بدن ہے۔ جدہ شہر کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ہم شہر کے مضافات میں پہنچ گئے ہیں۔ قریب آ کر اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جدہ کتنا جدید ترین شہر ہے۔ لو جی، سفر ختم ہوا۔ حج ٹرمینل آ گیا۔ حج ٹرمینل ایئرپورٹ سے پہلے ہے اور میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ کئی بھول بھلائیوں سے گزر کر اور چیکنگ کروا کر بس ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کے لیے مخصوص جگہ پر پہنچی۔ اتنے دنوں بعد پاکستان کا جھنڈا نظر آیا تو دل خوش ہو گیا۔ اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے، اپنے وطن کی کیا بات ہے۔ حج کے سفر میں مکہ میں، مدینے میں، بیت اللہ کے سامنے اور روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر سب سے زیادہ دعائیں، سب سے زیادہ التجائیں پاکستان کے لیے کی۔ خود بخود دعاؤں اور التجاؤں میں پاکستان کا نام پہلے آتا تھا۔ دعاؤں کا مرکز پاکستان ہی رہا۔ اپنا سب کچھ پاکستان ہی سے وابستہ ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پشاور کے پٹھان کی بات دل کو بہت بھائی تھی کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک طواف پاکستان کے لیے کیا۔ یہ ہے ایک پٹھان کی پاکستان کے لیے محبت۔ میں نے بھی پٹھان کی تقلید میں ایک طواف اور ڈھیروں دعائیں پاکستان کے لیے کی۔ بس سے اترے انسان بھی اللہ نے عجب چیز بنائی ہے۔ احرام باندھے ہوئے روپ کچھ اور تھا، طواف کرتے ہوئے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہوئے انسان سب کچھ بھولا ہوتا ہے، کیفیت بدلی ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی ہوتے ہوئے سب رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، مگر یہاں جدہ ایئرپورٹ پر یوں ہی بس سے اترے تو تقریباً سب کی جون بدل گئی۔ سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی۔ نمازوں کا خیال نہ رہا۔ مغرب آئی گزر گئی، عشاء کا وقت ہو گیا۔ میرا سامان کہاں ہے؟ شاہ جی، میرے 2 بیگ نہیں آئے۔ میری زمزم کی بوتلیں لیک ہو گئی ہیں۔ میری کھجوریں کہاں ہیں؟ میں نے سامان بس نمبر 1 پر لوڈ کروایا تھا، اس میں موجود نہیں۔ 4 بیگ مل گئے، 5واں کہاں ہے؟ ٹرالیاں تو سب آ گئی ہیں، مگر میرا سامان نہیں آیا۔ میرے سامان کا کیا ہوگا؟ عجب نفسا نفسی کا عالم۔ ہر بندہ پریشان، سامان کے بارے میں فکر مند، ہر کسی کو ٹرالی کی فکر۔ ابھی فلائٹ میں 8-9 گھنٹے کا ٹائم ہے، مگر سب مضطرب اور پریشان ہیں۔ ٹرالیوں میں سامان آتا جا رہا ہے، جس کا مل گیا وہ مطمئن اور جس کا نہیں ملا وہ مضطرب اور منتظر ہے، پریشان ہے، بے قرار اور بے چین ہے۔ گھنٹہ لگا مگر سب کا سامان مل گیا، تسلی ہو گئی۔ انسان اصل میں بے صبرا ہے، بے قرار ہے۔ سامان ملا، سب کو قرار آ گیا، چین سے بیٹھ گئے اگلے مرحلے تک کے لیے۔ اب حجاج کرام نماز کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ کھانا کھانے کا انتظام کرنے لگے، کچھ چین سے بیٹھ گئے۔ سارے حاجیوں نے خوب خریداری کی تھی، کھجوریں، آب زمزم اور دوسرے تحائف سے۔ سب لدے پھدے واپس جدہ پہنچے ہیں۔ وزن کی مقررہ حد سے بشمول ہمارے سب نے تجاوز کیا ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ زیادہ وزن کیسے ایڈجسٹ کروائیں؟ میرا 30 کلو زیادہ ہے، پانی کے 2 کین زیادہ ہیں، میرے پاس کھجوریں 40 کلو ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ابلیس کے کارندے ادھر ہی پھر رہے تھے، اس کو بارہا کینکریاں ماری تھیں، اس نے اپنا بدلہ تو لینا ہی تھا۔ حاجی کے کان میں چپکے سے سرگوشی کرتا، کوئی مسئلہ نہیں، 30 کلو وزن زیادہ ہے، 40 کلو زیادہ ہے، 50 کلو زیادہ ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں مسئلہ حل کروا دیتا ہوں۔
100 ریال 200 ریال دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ دیا نے بھی کافی کچھ اکٹھا کیا تھا، شاپنگ پہ سارے ریال خرچ کر ڈالے۔ بیگم بہوؤں، پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں والی ہے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لینا پڑا۔ سارے ریال ختم ہو گئے، گھڑیاں گٹھریاں ہی گٹھریاں تھیں۔ کاؤنٹر پر گئی، سامان بہت زیادہ ہے، 20 ریال فی کلو چارجز پڑیں گے۔ ہنگامہ ہو گیا، میرے پاس تو 1 ریال نہیں۔ شاہ صاحب کو بلاؤ، سب کے کام آنے والے اور ہر آن سب کی خدمت کرنے والے۔ طارق شاہ ادھر ہی حاضر ہو گئے، ادھر ادھر سے ریال پکڑ کر اللہ دیا اور بیگم کا کام کرایا۔ بولی میرے 200 ریال لگے اور سامان پار، میرے 50 ریال لگے۔ رسید دکھائی، وہ تو ملی ہی نہیں۔ شہباز سینئر پاکستان کے نامور ہاکی سٹار، یہاں PIA کے جنرل منیجر ہیں۔ ان کے توسط سے یہاں بھی پروٹوکول مل گیا، اپنا زبان بھی کلیئر ہو گیا، دوسرے دوستوں کا بھی۔ ایک مولوی صاحب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آنکھ بچا کر اپنے 2 بیگ ہمارے سامان میں رکھ دیے، مگر شیخ صاحب کی تیز آنکھ نے چوری پکڑ لی۔ مولوی صاحب پورے راستے شیخ صاحب سے آنکھ نہ ملا سکے۔ بورڈنگ کارڈ مل گئے، مسافروں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب انتظار کریں، فلائٹ تو رات 2 بجے ہے۔ ادھر ادھر بیٹھ کر وقت پورا کریں، کبھی مسجد میں کبھی راہداریوں میں پھرتے رہے۔ بھوک زوروں پر تھی، مزید چاول مل گئے، مزے سے کھائے۔ مسجد میں آرام کر رہے تھے کہ ملطا ملا، فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہے، ابھی تو 10 بجے ہیں۔ ساتھ والے بولے، ہم کل شام سے بیٹھے ہیں، اب جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ٹرمینل پر 2-3 جگہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ایک مسجد میں لیٹ گئے۔ اسما اور باجی نجمہ عورتوں کی طرف چلی گئیں۔ یہاں ہر مقام پہ مسجد میں عورتوں اور مردوں کے لیے نماز پڑھنے کا علیحدہ علیحدہ انتظام ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، رات 12 بجے کے قریب اذن ملا، قطار بنا لیں۔ لمبی لائنیں لگ گئیں، پاسپورٹ چیکنگ ہو گئی، سعودی کسٹم والے آپ کے پاسپورٹ چیک کریں گے، ایگزیکٹ کی مہر لگے گی۔ لمبی لمبی قطاریں بن گئیں، سفر آہستہ آہستہ کٹنے لگا۔ اسما اور ہم جدا ہو گئے، 2 گھنٹے لگ گئے۔ PIA کا عملہ سب کو کہہ رہا ہے، چاقو، چھری، کینچی، بیلٹ اور دھات کی کوئی بھی چیز ہے تو جمع کرا دیں، ورنہ چیکنگ کے دوران مسئلہ ہوگا۔ چند لوگوں نے جمع کرا دیں، کچھ کی سکیننگ کے دوران نکلیں، سب ضبط ہوئی۔ 2 گھنٹے اس مرحلے میں لگ گئے، ختم ہونے کے بعد سب لوگ اندر ہال میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب سب کے سب مطمئن تھے، بیتے ہوئے دنوں اور مکہ اور مدینہ میں گزارے ہوئے لمحات کو یاد کر رہے تھے۔ پاکستان میں اپنے اپنے گھروں میں اہل خانہ اور عزیز و اقارب سے رابطے ہو رہے تھے۔ فلائٹ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، کچھ لوگ اب بھی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ گھنٹہ بعد اذن ملا، یہاں تیار ہے، جہاز تیار ہے، سوار ہونے کے لیے لائن لگا لیں۔ جو سامان بک ہو چکا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہینڈ کیری میں بھی بہت کچھ تھا۔ 1-2 دوستوں نے اپنا کچھ بوجھ ہلکا کر کے ہمیں دیا۔ شیخ زاہد بھی کسی اور کے سامان سے لدے پھدے تھے۔ شاہ صاحب کے پاس بھی بہت کچھ تھا، لیکن یہاں PIA والوں نے کوئی خاص اعتراض نہیں کیا۔ اللہ دیا کی بیگم یہاں بھی ناراض تھی کہ پتہ نہیں بار بار میرے سامان کا کیوں پوچھ رہا ہے، میرے بیگ کیوں چیک کر رہا ہے۔ 200 ریال کا تو شاہ صاحب سے لے کر دے، پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ شہباز سینئر صاحب کی مہربانی سے سیٹیں بھی اچھی مل گئیں۔ انعام الرحمن اور طارق شاہ ساتھ ہیں۔ جہاز کو کلیئرنس ملنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ کسی مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کے چیک اپ اور علاج میں کافی وقت لگ گیا۔ صبح 5 بجے کے قریب فلائٹ سوئے پاکستان روانہ ہوئی۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اگلی سیٹوں کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ جہاز کے اندر نماز کے لیے مناسب جگہ مل گئی۔ جدے کی فضاؤں میں جہاز کے اندر ہی اذان دی۔ انعام الرحمن صاحب نے اپنی خوبصورت تلاوت کے ساتھ امامت کروائی۔ اگرچہ بہت تھوڑے حاجی نماز میں شامل ہوئے، باقی لمبی تان کے سوتے رہے۔ آخر دن بھر کے سفر اور رات جگراتے کے باعث تھکے ہوئے تھے، اور یہ کون سا حرم یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تھی۔ جہاز چلتے ہی اکثر لوگ سو گئے۔ پیچھے بیٹھے مواتی اماں اور بابا اپنی خوبصورت زبان میں سادہ اور میٹھے انداز میں گزرے دنوں کو یاد کر رہے ہیں، مکہ اور مدینے کی باتوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ احمد دین، مکے کی کیا بات ہے؟ اماں: ہاں بھائی،
حرم اور مسجد نبوی کی نمازیں تو ساری زندگی یاد رہیں گی۔ احمد دین، مجھے تو مسجد نبوی کی نمازیں اور روضہ رسول پہ حاضری نہیں بھولتی۔ اماں، مجھے تو سلام کرنے کا بہت موقع ملا، ہر وقت عورتوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ میں نے تو حجر اسود کے پاس جانے کی بڑی کوشش کی مگر اتنے دھکے ملے کہ مرتی مرتی بچی۔ مگر خانہ کعبہ کی دیواروں کو تو میں نے کئی مرتبہ ہاتھ لگایا۔ احمد دین، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ ادھر نہیں جانا، پھنس جاؤ گی۔ اماں نے کہا، ایک دفعہ تو کوشش کر لوں۔ اسما بھی حرم کی باتیں اور مسجد نبوی کی باتیں کرتی رہی۔ نیند زوروں پر تھی مگر پھر بھی سب یاد آ رہا تھا۔ زندگی کے حسین ترین 40 دن جو 40 سالوں بلکہ 40 صدیوں پر محیط تھے۔ زندگی سے اگر ان 40 دنوں کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا، باقی رہ جاتا ہے صفر، یعنی زیرو۔ کیونکہ مسلمان کی اصل اور اس کا رابطہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے، وہ جو بیت اللہ کے ذریعے ہے، جہاں دوسرے حرم شریف مسجد نبوی کے ذریعے۔ باقی سب فراڈ ہے، مصنوعی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ وہ لمحے، وہ قیمتی ساعتیں تو رہ رہ کر یاد آئیں گی۔ جب بھی کوئی مرحلہ درپیش ہوگا، جب بھی داستان زندگی مرتب ہوگی، تو وہ 40 دن زندگی کے حسین ترین دن ہوں گے، سب سے نمایاں ہوں گے۔ جہاز کی اڑان تیزی سے جاری ہے، جدہ سے نکل کر ابوظہبی، دبئی، مسقط، گوادر، کراچی کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ جہاز سے آواز آئی کہ ایک مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے دیکھ لے۔ ادھر ادھر سے 3-4 ڈاکٹر نکل آئے، ہم بھی آگے بڑھے۔ سب نے کہا، آپ دیکھیں، چیک کریں۔ اماں کو دیکھا، دوا دی، اماں کی طبیعت سنبھل گئی۔ اللہ نے جہاز میں بھی ہمارا سلسلہ خدمت اور علاج جاری رکھا۔ پہلے دن سے آخری گھنٹے تک علاج اور خدمت ہوتی رہی۔ اللہ قبول کرے، آمین۔ سامنے مانیٹر پر وقت، فلائٹ، جہاز کی رفتار، بلندی، پہنچنے کا ٹائم اور جہاز کا روٹ سب آ رہا ہے۔ 11 بجے کے قریب پہنچنا تھا، 1 گھنٹہ رہ گیا تو سب اٹھ گئے، اگرچہ فلائٹ والوں نے سب کو کہہ دیا تھا کہ موبائل فون بند رکھیں۔ موبائل کھل گئے، رابطے شروع ہو گئے، ہم پہنچنے والے ہیں، آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ فرتے جذبات سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارض مقدس سے لوٹے تھے مگر اپنا پاکستان بھی تو مقدس سرزمین ہے، اپنا وطن ہے، اپنی ماں ہے، اپنی دھرتی ہے۔ ایئر ہوسٹس کی آواز آئی کہ لاہور آ گیا ہے، اپنا اپنا دستی سامان سنبھال لیں۔ سب کھڑے ہو گئے، جہاز آہستہ آہستہ رکنے لگا، کھڑا ہو گیا، دروازے کھل گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ پہلے میں نکلوں۔ لائن میں کھڑے ہو گئے، دوسروں نے جو اپنا بوجھ ہلکا کر کے ہمیں دیا تھا، شاہ صاحب وہ ان کے حوالے کر آئے۔ یوں ہم بھی ہلکے ہو گئے۔ جہاز سے نیچے اترتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے خیر خیریت سے اپنے وطن پہنچایا۔ ایئرپورٹ پر سب سے پہلے بشیر محمد اشفاق، شاہد بٹ، طارق امین اور محکمہ کے دوسرے سٹاف نے استقبال کیا۔ قیادت میں پوری ٹیم استقبال کے لیے موجود تھی۔ پھولوں کے ہاروں سے لاد دیا گیا۔ ایئرپورٹ کے اندر والد صاحب، والدہ محترمہ حذیفہ اور یمنا نظر آئے۔ یمنا اور حذیفہ فوراً چمٹ گئے، ابو اور امی سے گلے ملے، وفور جذبات سے آنسو آ گئے۔ باہر ہزاروں لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لینے کے لیے موجود تھے۔ ہم تو اکیلے نکلے تھے مگر سب کی تسلی ہو گئی کہ فلائٹ آ گئی ہے۔ خاندان کے سارے افراد سرگودا سے، والد صاحب، والدہ صاحبہ، بڑے بھائی منیر احمد، ڈاکٹر نوید اور ان کی فیملیز، لاہور سے فرخ فہیم اور ان کی بیویاں اور بچے، دوست احباب موجود تھے۔ اسلم مروت نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک گھر سے اور حرمین شریفین میں رابطہ رکھا، یمنا اور بچوں کی خیریت معلوم کرتے رہے اور یہاں بھی اپنی پگڑ اور اونچے شملے کے ساتھ موجود ہیں۔ سب نے خوش آمدید کہا، پھولوں کے ہار پہنائے، سب کے چہرے خوشی سے دھمک رہے تھے۔ ماہنور کا امتحان تھا، توفیق لے کر پہنچ گیا، آتے ہی لپٹ گئی، چمٹ گئی۔ یمنا نے ڈرائیور کو کہہ دیا تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے بابا کو اندر داخل ہونے نہیں دینا۔ گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، در و دیوار نئے اور سجے ہوئے لگ رہے تھے۔ گھر کے باہر بڑے بڑے لفظوں میں خوش آمدید لکھا ہوا تھا۔ بچوں نے آتے ہی پھول پتیوں اور خیر مقدمی سپرے کی بچھاڑ کر دی۔ اسلام آباد سے برادر نسبتی، شاہد، حذیفہ، یمنا، ماہنور، نعمان، عبداللہ، ابوبکر راتوں سے گھر کی سجاوٹ میں لگے ہوئے تھے۔ اشفاق اور چچا نے سارے گھر کو وائٹ واش
اور پینٹ کروایا ہوا تھا۔ رونقیں ہی رونقیں تھیں، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ سب کچھ دیکھ کر سفر کی تھکان اتر گئی۔ اللہ یوں ہی خوشیاں دکھاتا رہے، اپنے گھر کی زیارت کرواتا رہے۔ گھر کے باہر سارے ملازمین کی ٹیم موجود تھی۔ کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ رات گئے تک دوست احباب آتے رہے، مبارکبادی وصول ہو رہی ہے۔ ابھی ابھی پرانے سم ڈالی سے SMS آنا شروع ہو گئے۔ پرانے رابطے بحال ہو رہے ہیں، مکہ اور مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دل کر رہا ہے کہ جو بھی ملنے آئے وہ پوچھتا رہے، اور میں مکہ کی، مدینے کی، حرمین شریفین کی، بیت اللہ کی، روضہ رسول کی، ریاض الجنہ کی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، گنبد خضرا کی، غار ہرا کی، غار سور، احد، بدر اور خندق کی، مسجد امامہ، مسجد جمعہ، مسجد قباء، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میناروں، گنبدوں، کعبۃ اللہ کے پھیروں، اماں ہاجرہ کے پیچھے پیچھے سعی، احد کی لڑائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی اپنی زبان سے صفائی، حضرت بلال کے زخموں پر پھاہے رکھنے کی باتیں کرتا رہوں اور کرتا رہوں، اور انہی باتوں میں، انہی تذکروں میں زندگی کی شام ہو جائے، زندگی تمام ہو جائے۔